مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر کے انتخابات مکمل، 5 سال کے لیے نئے امیر، ناظم اعلیٰ و ناظم مالیات منتخب۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر کا آج یہاں پر ایک بھرپور اجلاس منعقد ہوا جامعہ محمدیہ پر چھتر میں، اور اس اجلاس میں ہمارے آئندہ 5 سالوں کے لیے 3 عہدوں کا انتخاب کیا گیا۔ پورے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع سے بھرپور نمائندگی یہاں پر شریک حال رہی، اور بلا مقابلہ تمام ہاؤس کی تائید کے ساتھ حضرت مولانا محمد صدیق صدیقی بالاکوٹی کو امیر کے منصب پر چنا گیا، اور بلا مقابلہ حضرت جناب دانیال شہاب صاحب کو ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر کے منصب کے لیے چنا گیا، اور بلا مقابلہ تیسرا عہدہ جناب فیصل یعقوب صاحب جو ناظم مالیات ہیں راولہ کوٹ سے، ان کو ناظم مالیات کے لیے چنا گیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے، اور اس جماعت کی جو پاکستان کے اندر جو سرپرستی کر رہی ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر ساجد میر صاحب کی جماعت ہے۔ ہم الحمدللہ مذہبی اور سیاسی جماعت ہونے کے ناطے کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کے خلاف ہم نے ہر دور کے اندر آواز بلند کی ہے، اور ہم کشمیر کے حوالے سے الحاق پاکستان کے اس پر منصوبے پر کاربند ہیں، اور اس کی تائید کرنے والوں میں ہم لوگ شامل ہیں۔ میں ابو بکر صدیق عبد العزیز حنیف ساکن باغ آزاد کشمیر اللہ کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ میرا تعلق وفاداری مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ جماعت کے حوالے سے تو ہماری ترجیحات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پورے کشمیر کے خطے میں ہماری جو دعوت قرآن و سنت کی ہے اس کو عام کرنے کا، تعلیم کے نظام کو بہتر اور تربیت کے حساب سے میں نے اعلان کیا، انشاءاللہ تربیت کے حساب سے اس کو مزید زیادہ تقویت دینے کی کوشش کریں گے۔ دوسری کشمیر کے حوالے سے ہماری چونکہ پہلے سے بھی ایک سٹیٹ بات رہی ہے کہ ایک تو ہم پاکستان کے الحاق، کشمیر کا جو الحاق ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس نظریے کے عمل ہے، جس مناسبت سے ہم ہمیشہ ایسی جماعتوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اور اب بھی ہمارا وہی نظریہ ہے۔ اس میں جو کشمیر کے حوالے سے آج کل جس قسم کی بھارت دہشت گردی کر رہا ہے اور بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ اس طرح دہشت پھیلا دے گا یا خوف پھیلا دے گا، اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم ہر قیمت پر انشاءاللہ جان مال ایمان کے لیے ساتھ لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ جب بھی کہیں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتوں پر بھی ہم یہ دباؤ ڈالیں گے، خاص کر حکومت کے حوالے سے، کہ انہیں کشمیر کی پالیسی کے حوالے سے کچھ سفارتی آواز اٹھانی چاہیے۔ جب تک آواز مؤثر نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بات سنے گا نہیں، اور پاکستان اس کا وکیل ہے، ہمیں بڑی توقع بھی ہے، اور ہم پھر بھی اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا دباؤ بڑھائے اور اسلامی دنیا کو اپنے نظریے کے ساتھ کرے۔ اس لیے انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث اس پر بھی کام کرے گی، اور اپنے تمام ان رفقا جو سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں ان کو بھی اس طرف دعوت دیں گے، اور اسلامی تشخص کے اعتبار سے کشمیر کے کشمیریوں کے جو ان کے حق خود ارادیت ہے اس پر انہیں ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ الحمدللہ آج 4 دسمبر کو مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں و کشمیر کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر کی نئی قیادت کا انتخاب عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ تمام اراکین شورا نے امیر، ناظم اعلیٰ اور ناظم مالیات کو بالاتفاق منتخب کیا، اور بالترتیب حضرت جناب مولانا صدیقی صاحب امیر، محترم جناب دانیال شہاب صاحب ناظم اعلیٰ
اور محترم جناب فیصل یعقوب صاحب کو ناظم مالیات منتخب کیا گیا۔ ہم اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد تمام اراکین شورا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنایا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی نو منتخب قیادت بھی اس حوالے سے نہایت ہی شکریہ کی بھی اور تحسین کی بھی مستحق ہے کہ وہ واقعتاً اس لائق تھے کہ جماعت کی تمام اراکین شورا نے ان پر بالاتفاق یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن میں ان کو کامیاب کرے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جس جگہ بھی، جہاں پر بھی، جس بھی قسم کی ان کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہوگی، ہم ہر وقت حاضر ہیں اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر کے اراکین شورا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور طور پر میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر کے ناظم اعلیٰ کے منصب پر مجھے انہوں نے منتخب کیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر کا پس منظر اور اس کی ماضی، حال اور مستقبل کے بارے سے الحمدللہ ہم مذہبی ہم آہنگی کے فروغ دینے والے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر مسلکی ہم آہنگی ہو، مذہبی ہم آہنگی ہو اور بین الاقوامی سطح پر بین المذاہب ہم آہنگی ہو، اس کو فروغ دینے مرکزی جمعیت حدیث کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ ہماری اولین کوشش مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر کی وہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم مسلکی ہم آہنگی اور تفرقہ رانہ اور ایک دوسرے کے خلاف جو فتوے جاری ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جو حق ہے اس بات کو ہم حق کہیں، اور جو بات کسی دوسرے کے خلاف، کسی مسئلہ کے خلاف تعصب پھیلایا جا رہا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جماعتی سطح پر ابھی ہم لوگ اپنے میر محترم جناب مولانا صدیق بالاکوٹی صاحب، ہمارے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جو ہمارے اکابرین ہیں، سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، اور ہم باقی تمام آزاد کشمیر کی جو شورا ہے ان سے مشاورت کر کے ہم ابھی آزاد کشمیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جو مرکزی کابینہ ہے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ مقامی وہاں پر یونٹس کو ہم کھڑا کریں گے۔ باقی جہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر اپنی آواز بلند کی ہے، 1980 کی دہائی میں جب کشمیر کا معاملہ شروع ہوا اس وقت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث مقبوضہ کشمیر میں تحریک المجاہدین کے نام پر کام کر رہی ہے، وہاں پر جہاد میں عملی طور پہ کام کر رہی ہے، مرکزی جمعیت یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور اس طریقے سے جہاد کونسل کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر جس کی ترجمانی تحریک المجاہدین کر رہی ہے اور جس کے جو بانی ہے مولانا مسری رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی مرکزی جمعیت آزاد جموں کشمیر ہیں، تو اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ وہاں پر بڑا بھرپور کردار ادا کری ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر اور پاکستان دنیا کے 39 ممالک میں موجود ہیں۔ وہ صرف یہ عرب ممالک نہیں بلکہ عجم کے جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی ہے، دبئی کے اندر بھی ہے، اگر فرانس میں بھی ہے، یورپ میں، یونان میں، تو وہاں پر بھی ہماری جماعت کام کر رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طور پہ بھی ہماری مرکزی جمعیت آزاد جموں کشمیر کے بیرون ملک جو ہمارے جو سرکل ہیں ان کے اندر بھی ہم اس چیز پر بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے ساتھ جو ہے لابنگ کریں، کیونکہ ہماری ایک پالیسی یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، اور ہم نے اسی لیے جو جس بندے منصب کا اہل ہے ہم نے اس کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کو اس اہلیت کے مطابق اس کو کام دیا جائے، اس کو دیا جائے۔ تو ہم انشاءاللہ وہ کوشش کریں کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہندوستان نے ظلم و ستم کے جو بازار گرم کر رکھا ہے، نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر بلکہ جو لائن آف کنٹرول پہ جو در اندازی شروع کر رکھی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر اتحاد اتفاق رہے گا اور مسلح افواج پاکستان کا جب تک جو اہم کردار ہے، جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے علاوہ جو ہماری سرحدوں پر کام کر رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ مسلح افواج پاکستان ہندوستانی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہر کارکن، اہل حدیث یوتھ فورس جو ذیلی تنظیم ہے، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جمعیت اساتذہ اہل حدیث اور دیگر ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذیلی تنظیمات ہیں، وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ مسلح افواج پاکستان کے ساتھ ان کی شانہ بشانہ کھڑیں اور متاثرین مقبوضہ کشمیر جو مہاجرین کی شکل میں ہیں یا جو بارڈر افیکٹیز ہیں ان کی شکل میں، ان کی انشاءاللہ ہر ممکن جو ہے ہم ان کے جو ہے نا اس کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ابھی ہم جماعت دعویٰ جو ہے یہاں پر کام کر رہی ہے ریلیف آرگنائزیشن کے طور پہ، ہم ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان میں کے ساتھ ہمارا کس طرح کا حصہ ڈال سکتا ہے، ہم انشاءاللہ اپنا حصہ وہاں بھی ڈالیں گے اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کشمیری جلد جو ہے اپنے آزادی کی منظر حاصل کریں گے۔